دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام سننے والوں کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں کہ وہ مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ وہ رب مہربان آپ کے مقدر کو سنوار دے۔ وہ بادشاہ جو دولت کے دروازوں کا شہنشاہ ہے، وہ مالک اکبر آپ کے نصیب کی جولی کو دولت سے بھر دے اور دولت کا ایک ایک روپیہ آپ کے لیے باعث خیر، باعث خوشی، باعث سکون بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وجہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کا بھی بتائیں گے کہ کس وظیفے کی وجہ سے آپ کے حالات بدل گئے۔ یہ وظیفہ 3 خزانوں پر مشتمل ہے۔ ایک عرش کا خزانہ ہے، ایک فرش کا خزانہ ہے اور ایک آپ کے ایمان کا خزانہ ہے۔ یہ تینوں خزانے جب مل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور راضی ہوگا۔ وہ اپنی کن میں آپ کی دعا کو شامل کر لے گا۔ آپ کی دعا پر کن عطا کر دی جائے گی۔ اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا۔ اگر آپ تنگ دستی میں ہیں تو اللہ خوشحالی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کے قرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ بے شک جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے ہی دولت آپ کے گھر آئے گی، ہر طرح کی تنگ دستی آپ کے گھر سے بھاگ جائے گی۔ مجبوری، پریشانی، کمزوری، سب پر اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے بہت دل کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ وظائف میں سے آخری وظیفہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی میں نامراد رہی تو میں بس پھر ناکام ہی ہوں۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر ایک سوچ آپ کو دے رہی ہوں کہ میں بھی جب بھی کوئی وظیفہ کرتی ہوں میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وظیفے کے بعد اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس طرح میرے رونے میں بھی تیزی آتی ہے اور میں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتی ہوں۔ تو آپ اس وظیفے کو جب کرنے بیٹھیے گا تو یہی سوچ کر بیٹھیے گا کہ اگر اس وظیفے سے آپ کی مراد نہ پوری ہوئی تو میں تو تہی داماں رہ جاؤں گی، خالی رہ جاؤں گی۔ تو آپ پھر اپنے لفظوں میں زیادہ شدت سے اللہ سے مانگیں گے۔ آپ کی بے پرواہی آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ آپ کی بے نیازی ہی دعا کو روک دیتی ہے کہ آپ جس طرح سے مانگتے ہیں، اپنے لفظوں پر توجہ نہیں دیتے، مانگنے پر دھیان نہیں رکھتے، تو وہ دعا بھی قبولیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ نہایت غور سے اس طریقے کو سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھانا ہے اور ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پوری 100 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تسبیح کر کے آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے 3 بار یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں حاجت کے۔ اس میں آپ نے سلام کہنے سے پہلے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں، جتنی چیزیں، جتنی خیریں، جتنی رحمتیں آپ چاہتے ہیں وہ اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، اور آخرت کی ہر بلائی بھی اس میں شامل کر دی جاتی ہے۔ اس دعا کو مانگنے والا نہ دنیا میں محروم رہا ہے کبھی، نہ آخرت میں۔ آپ نے اس کے بعد جب یہ آپ پڑھ لیں گے، سلام کہہ دیں گے، تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ نے یہ ایک تسبیح کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اور سلام کہنے سے پہلے آپ نے پھر 3 بار یہی والی دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا والی۔ پھر اس کے بعد تیسری بار پھر یہی عمل کرنا ہے، اور تیسری بار جب آپ سلام کہہ دیں گے اس کے بعد آپ نے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسے گنتی میں شمار نہیں کرنا، اور نیت کرنی ہے کہ جتنے لفظ ہیں، جتنی اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں،
اور جتنے اس کے فضائل ہیں وہ سب ہم پر جاری کر دے، وہ سب اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ اس کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے جو پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارے وضو سے لے کر ہماری آخری دعا تک مالک ہم سے راضی ہو جا، اور ہماری جولی کو اپنی رحمت سے، اپنی کن سے، اپنی دولت سے بھر دیجیے۔ ہم آپ کے محتاج ہیں اور اب آپ غنی سرکار ہیں، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی گیا ہو اور اس کی شان کے مطابق لے کر نہ آیا ہو۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، درود پاک پڑھ کے اپنی دعائیں مانگنی۔ آپ کو دولت چاہیے، ایسی دولت مانگیے گا کہ جو آپ کے لیے لمحہ لمحہ سکون کا باعث بنے، آسائشیں مہیا ہوں، آپ اپنی جتنی بھی وہ پریشانیاں دیکھ چکے ہیں ان سے نکل جائیں۔ اللہ پاک آپ پر اگلا راستہ آسان کرے، اگلی آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے جب اٹھنا ہے تو صدقہ دینا ہے، وہ اپنے حسب توفیق دینا ہے، جس قدر آپ دے سکتے ہیں، اور نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک میں آپ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، جس کا ارشاد قرآن پاک میں ہے کہ جو مجھ سے تجارت کرتا ہے میں اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنا صدقہ ہے اس نیت کے ساتھ دے دینا ہے کہ گھر کی بلائیں وبائیں، ہر چیز جو ہمیں تنگ دستی میں رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر سے نکل جائے، اور اللہ کی طرف سے ہر خیر ہم پر نازل کر دی جائے۔ اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول کر لے۔ آپ نے یہ صدقہ دینے کے بعد، یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ چاہیں تو اسے لگاتار 3 دن کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہفتے میں 1 بار کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس عمل کو کرنا چاہیں گے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ عمل آپ کو محتاج نہیں رہنے دے گا، یہ عمل آپ کو غنی کرے گا، اور 100% غنی کرے گا۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ غنی اور سخی لوگوں میں شامل رکھے، دینے والوں میں آپ شامل ہوں۔ اللہ پاک آپ کو محتاجی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔